الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرہ گستاخ کون؟ اہل حدیث حضرات اور اہل سنت و جماعت بریلوی کے مابین 11 جولائی 2010 بروز اتوار صبح 8 بجے اہل حدیث حضرات کی دعوت پر جامع مسجد اسامہ بن زید میں ہونا قرار پایا۔ پھر بعض ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر جامع مسجد قباء اہل حدیث نشاط کالونی لاہور کینٹ میں باتفاق رائے مناظرہ ہونا طے قرار پایا۔ چونکہ جگہ اہل حدیث حضرات کی ہے، اس لیے ہر قسم کے حفظ امن کی اور انتظامی امور کی ذمہ داری اہل حدیث حضرات کی ہوگی۔ اگر علماء اہل سنت یا ان کے ساتھ آئے ہوئے احباب ان میں سے کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو اہل حدیث حضرات اس کی ہر ممکن تلافی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر بر وقت پولیس مناظرے میں مداخلت کرتی ہے تو دونوں فریق اسے کنٹرول کریں گے انشاءاللہ، اور دونوں طرف سے سیکورٹی کے افراد 5 ہوں گے جو الحمدللہ اسی طرح ہیں۔ اور یہ ساری شرائط جو ہیں یہ مولانا عبد الکریم صاحب المعروف مولانا محمد صادق کوہاٹی نے فقیر کے ساتھ طے کی تھی، اور اس وقت انہوں نے مجھے چونکہ یہ علم نہیں تھا تو اب میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ عبد الکریم میرا تخلص ہے، تو اس پر اہل حدیث حضرات کی طرف سے مولانا محمد افضل عزیزی صاحب جو جامع مسجد اسامہ بن زید کے خطیب ہیں ان کے، اور محمد عارف صاحب جو جامع مسجد قباء کے خطیب ہیں، اہل حدیث حضرات کی طرف سے ان کے دستخط ہیں، اور اہل سنت کی طرف سے فقیر کے محمد تصدق حسین اور حاجی محمد شوکت علی قادری صاحب جو امیر جماعت اہل سنت کوٹ لکھپت ہیں ان کے دستخط ہیں۔ یہ تحریر اتفاق رائے سے طے ہوئی، اور اس میں طے ہوا تھا کہ مناظرین یا صدور یہ دونوں جو ہیں یہ باہم اتفاق رائے سے شرائط طے کر لیں گے۔ تو اب میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ جناب مناظرین یا صدور مولانا انوار حنفی صاحب اور ادھر سے جو صدر صاحب ہیں وہ شرائط مناظرہ کا طے کرنے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرہ ہے گستاخ کون مابین اہل حدیث حضرات و اہل سنت بریلوی حضرات کے۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے مناظر ہوں گے مولانا ملک محمد صادق خان کوہاٹی صاحب، اور اہل سنت بریلوی حضرات کی طرف سے مناظر ہوں گے مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ طریق مناظرہ اور جائے مناظرہ فریقین کے اتفاق سے طے ہو گیا ہے کہ یہ قباء مسجد ہے، اس کے اندر یہ کام ہوگا۔ تو اب یہ مناظرہ اس کی شرائط ہم طے کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شرائط مناظرہ کی مکمل تنقیح اور توضیح مناظرہ گاہ میں مناظرین کریں گے، اسی طرح شرائط مناظرہ مناظرین خود سنائیں گے۔ مزید اگر کوئی شرائط لگانی ہو تو وہ باتفاق رائے اس کو پاس کر لیا جائے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مولانا عتیق الرحمان صاحب نے یہ تحریر سنا دی ہے، اور یہ وہ تحریر ہے جو اتفاقی طور پہ طے ہوئی ہے۔ یہاں دونوں فریق کے دستخط موجود ہیں، اہل حدیث حضرات کی بھی اور بریلوی حضرات کی بھی۔ اس میں شرط نمبر 4 یہ ہے، شرائط مناظرہ کی مکمل تنقیح و توضیح مناظرہ گاہ میں مناظرین خود کریں گے، اسی طرح شرائط مناظرہ مناظرین خود سنائیں گے۔ اہل حدیث حضرات کی طرف سے میں ملک محمد صادق خان کوہاٹی اور تخلص میرا عبد الکریم ہے، میں مناظر ہوں، اور آپ حضرات کی طرف سے مناظر
مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں. یہ اتفاقی تحریر طے ہو گئی ہے. آگے 5 نمبر شرط یہ ہے کہ مزید شرائط مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی. اب جو مزید باتیں طے ہوں گی یہ مناظرہ گاہ ہے، یہاں طے کریں گے. لیکن کون کون طے کریں گے؟ میں اور مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب. یہ طے ہو چکا ہے، کیونکہ جو عہد ہو جائے، جو شرط طے ہو جائے، اسی پر عمل ہوتا ہے. یہ مناظرے کا اصول ہے. اگر یہاں یہ ہوتا کہ کوئی اور شرط طے کرے گا تو پھر تو جس کے بارے میں کہا گیا ہوتا تو وہی شرط طے کرتا. لیکن یہاں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مناظرین خود شرط طے کریں گے اور ان کی توضیح اور تنقید بھی کریں گے. اب یہ ہے دوسری 6 نمبر شرط یہ ہے کہ مناظرہ میں ہر عبارت کی مکمل توضیح ہوگی. ہر عبارت کی. مثلا میں کوئی عبارت پیش کروں، اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا. یہ شرط لکھی ہوئی ہے. ہر عبارت کی مکمل جانچ پڑتال ہوگی، اس کی توضیح ہوگی. اسی طرح آپ کوئی عبارت پیش کریں تو اس عبارت کے علاوہ دوسری عبارت آپ اس وقت پیش کریں گے کہ جب اس کی مکمل توضیح ہو جائے. یہ شرائط میں لکھا ہوا ہے. یعنی اس عبارت سے آگے نہیں جائیں گے جب تک اس پر حکم نہ لگایا جائے. مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پہ حکم لگایا جائے کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے، یہ کفریہ عبارت ہے، یا یہ حکم لگایا جائے اس پہ کہ نہیں یہ صحیح عبارت ہے اور اس میں محبت بھری ہوئی ہے، یہ محبت والی عبارت ہے. اس طرح کا حکم جب تک نہ لگایا جائے آگے نہیں چلا جائے گا. یہ اتفاقی تحریر ہے اور دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں. اور جو اب یہ ہے مزید شرائط مناظرہ گاہ میں طے ہوں گی. اب مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے کچھ لکھ کر لایا ہے یا نہیں لایا وہ تو اب پتہ چل جائے گا. میں یہ کچھ باتیں، کچھ شرائط مزید لکھ کر لایا ہوں. یہ مزید ہے، یہ میری طرف سے ہیں. ان میں سے جس بات پر اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ لیا جائے گا. ان پر تو اتفاق ہو گیا ہے، جو اتفاق والی میں نے سنا دی ہیں. اب یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس شرط پہ اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ دیا جائے گا. لکھیں. نمبر 1، موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی. اچھا. نمبر 2، ہاں ٹھیک ہے. اب مناظرہ یعنی جو موضوع ہے اس موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جائے گی. آپ سمجھ رہے؟ اب اس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ میں مولانا سے پوچھتا ہوں، نوری صاحب سے. ٹھیک ہے، یہ بھی ان میں اتفاقی طور میں لکھا. ہاں ٹھیک، پابندی کی جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دوسری شرط یہ ہے، مناظرہ کا ٹوٹل وقت کم از کم 20 گھنٹے ہونا چاہیے. اور اگر ان 20 گھنٹوں میں مناظرہ مکمل نہ ہو سکا تو مزید وقت بڑھایا جائے گا. اب شاید کہ بعض حضرات کو یہ بات تعجب والی لگ رہی ہو. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا ہی وسیع موضوع ہے. گستاخ کون، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. مولانا حشمت علی خان صاحب کا اور مولانا منظور نعمانی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا علم غیب پر، علم غیب کے موضوع پہ. ایک موضوع ہے، اس پر 3 دن لگے تھے. علم غیب کے موضوع پہ مناظرہ ہوا تھا مولانا منظور نعمانی صاحب کا اور مولانا
خالی کاغذ جب تقریر کرے تو نوٹ کرو خالی کاغذ جب عبد الکریم میں خلص ہے خاندان نظر مار لو میری کتاب کہ بھائی یہ کاغذ ختم ہو گیا Ashermia Tasmania Private Tower. Abbas Nayak Jindabad, Ashif, Asha, Jindabad, Abbas Nayan Private Jindabad, Jindabad. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع مناظرہ گستاخ کون؟ اہل حدیث حضرات اور اہل سنت و جماعت بریلوی کے مابین بیت آپ کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد نہیں ہے؟ ہمیں اپنے ساتھیوں پر اعتماد ہے الحمدللہ. جس کو 2 بار ہرا چکے ہیں ہم پہلے 2 بار جس کو شکست سارے بولو اب مناظرے کو فرار رائے کو پیار کر لیں مناظرہ تیسری باری بھی شکست لے لیں. گل سنو یار میری بات سنو بات سنو خیر بات تو سنے نا مناظرے کا کوئی اصول ہونا ٹھیک ہے اسی تے مہمان ہیں. 1 نمبر 2 میں صرف اتنا کیا کہ 20 گھنٹے لوگوں کو سنن کا وقت نہیں ٹھیک ہے نا 3 گھنٹے میں مناسب کیا ہے اسی گل کے اوپر اٹھے تھی خطیب اس مسجد بزرگوں نے دوسری
گزارش یہ ہے کہ جو نعرے بازی ہے اس کو بند کروایا جائے. میں نے آپ سے پوچھنا. تیسری بات، درود پڑھنا ضرور حق ہے، لیکن اس مناظرے کے اندر آپ جس طرح یہ اپنا گروہ بندی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے. تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ادھر میں سے کوئی بولے گا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اس کو باہر نکالنے کے، اس کو چپ کروائیں گے. اچھا، تو پھر آپ اس کو باہر نکالنے کے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہماری طرف سے افضل عزیزی صاحب ہیں. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک شرط پیش کی ہے. اگر ہم پیش کرتے جا رہے ہیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ آپ بتا دیں مختصر وقت میں چل جائے کہ آپ کے ایسے مثالیں، یہ نہیں برابر طے کر لیا جائے. پہلے ہم شرطیں بیان کر لیتے ہیں، بعد میں آپ شرطیں بیان کر لینا، جو آپ کو منظور ہوگی اس کے اوپر مناظرہ ہو جائے گا. تو انہوں نے 20 گھنٹے کہا ہے میرے مناظر نے، تو اگر آپ کو 20 دیکھیں جی، یہ شرطوں کے لیے بھی 5 منٹ ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہی تو میں نوری صاحب کو کہہ رہا تھا شروع سے کہ میں نے شرطیں لکھ کر لائی ہیں، جس پر اتفاق ہو جائے تو اس کو لکھ لیا جائے گا. یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. نوری صاحب اب کہہ رہے ہیں، آپ خاموش رہیں نا. اب آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ آپ خاموش رہیں. مولانا دیکھو، مولانا آپ میری باری میں کیوں بولتے ہیں؟ آپ 10 منٹ بولیں، 15 منٹ بولیں، 20 منٹ بولیں، میں آپ کی باری میں نہیں بولوں گا. آپ میری باری میں نہ بولیں. مولانا وضاحت کر چکے ہیں میری، پھر آپ کہتے ہیں پھر بول رہے ہیں مولانا، آپ پھر بول رہے ہیں، خلاف ورزی پھر کر رہے ہیں. مولانا کہہ چکے ہیں کہ مناظر جتنی تلخی دکھائے، تلخی کا یہ نہیں کہ کسی کو گالیاں دی جائیں، مطلب ہے کہ جتنا جوش دکھائے، آپ دکھائیں میں دکھاؤں گا، یہ دونوں کے اختیار ہے، لیکن نازیبا گفتگو نہیں کریں گے. لوٹا لوٹی کی طرف مولانا نے پہلے کہا آپ لوٹا ہیں، میں نے اس کے جواب میں کہا کہ چلو میں لوٹا، پھر آپ لوٹی، لوٹی مؤنث ہے لوٹا مذکر ہے، یہ میں نے جواباً کہا ہے. میں مولانا آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں، مولانا خاموش رہیں، مولانا آپ خاموش رہیں، آپ خاموش. آپ ویڈیو دیکھو مولانا، ویڈیو گواہ ہے، سی ڈی. مولانا ٹھہرا، آپ میری مولانا آپ نے میرے ساتھ بات کی. مولانا بات یہ ہے کہ ویڈیو گواہ ہے. پہلے انہوں نے لوٹا کہا ہے، ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے. اب یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نازیبا گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ میں یہ ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ 20 گھنٹے میری طرف سے، مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی طرف سے بات آئی کہ 3 گھنٹے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، اب مشاورت کرتے ہیں جس پر اتفاق ہو جائے. پہلی بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ 3 گھنٹے جب مناظرہ ہوگا، 3 گھنٹے، 1.5 گھنٹے مولانا کو مل جائیں گے، 1.5 گھنٹہ مجھے مل جائے گا. 3 گھنٹے جب ہوگا مناظرہ تو ٹوٹل 1.5 گھنٹے مجھے مل جائے گا، 1.5 گھنٹہ ان کو مل جائے گا. یہ تو بہت ہی مختصر سا ٹائم ہے، یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے. 20 گھنٹے جب ہوگا نا، 20 گھنٹے، مولانا میری بات سنیں، آپ کو ٹائم دیتا ہوں میں. جب 20 گھنٹے ہوگا، 10 گھنٹے میرے ہو جائیں گے، 10 مولانا کے ہو جائیں گے خود بخود. جب 20 ہوگا تو 10 گھنٹے مولانا کے ہوں گے، 10 گھنٹے میرے ہوں گے. مولانا اگر 10 گھنٹے بول سکتے ہیں، یہ ہمت ہے تو قبول کر لیں. بات یہ ہے کہ اب دیکھو پھر دوسری طرف نہیں کرنا چاہتے، کرنا تو آپ نہیں چاہتے، اس طرف آپ نہ جائیں نا. ہم بھی یہاں کس لیے آئے؟ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت مقرر کرتے ہیں، ایسا وقت مقرر کرتے ہیں جو کسی کے پلے کچھ پڑ تو جائے. وہ ہے، دیکھیں اگر آپ 3 گھنٹے کہتے ہیں، 3 گھنٹے، پھر اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ 2 عبارتیں ہونی چاہیے. 2 عبارتیں، 2 عبارتیں میں آپ کی پیش کروں، 2 عبارتیں آپ میری پوچھ کریں، کیونکہ اس کی مکمل جانچ پڑتال کریں گے، مکمل توضیح کریں گے. یہ شرائط میں، اتفاقی شرائط میں لکھا ہوا ہے.
اس کے لیے تو صرف 2 عبارتیں ہونی چاہیے، تب ہی 3 گھنٹے ہونے چاہیے. اور اگر یہ پورا وسیع موضوع ہو تو اس کے لیے یقین جانے 10 گھنٹے بھی تھوڑے ہیں، 20 گھنٹے بھی تھوڑے ہیں. میں آپ کو مثال دے چکا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ صدر، دیکھیں مولانا آپ صدر بنتے ہیں، مناظر بنتے بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ اگر کسی اور کو صدر بناتے ہیں تب بھی ٹھیک، آپ خود صدر بننا چاہتے ہیں، مناظر بھی بننا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک. میں مثال دے چکا ہوں کہ مولانا سعید اسد فیصل آبادی صاحب خود مناظر بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بات کر میری بات تو آپ کو ٹائم دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے. اب یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ نہ تو 3 گھنٹے ہونے چاہیے اور نہ ہی 20 گھنٹے، شرطوں کے بعد 10 گھنٹے ہونے چاہیے. 5 گھنٹے مولانا کو مل جائے، 5 مجھے مل جائے، تاکہ تو صحیح کسی کے پلے کچھ پڑے تو صحیح. کم از کم 10 گھنٹے ہونے چاہیے تاکہ 5 گھنٹے مولانا کو مل جائے، 5 گھنٹے مجھے مل جائے. تب ہی کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے گا. 20 گھنٹے تو بہت ہی تھوڑے ہیں. پھر اگر آپ نہیں مطلب کہ 3 گھنٹے بہت ہی تھوڑے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے ہونا چاہیے تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ 2 عبارتیں پیش کرتے ہیں. آپ کو مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ جو عبارت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی. آپ بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مد مقابل نے کہا کہ میں 20 گھنٹے کا مشورہ دیتا ہوں، تو اس کے مقابلے میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ لوگ مناظرہ دیکھیں، کیونکہ مناظرہ تو عوام کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان پر حق اور باطل کو واضح کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی اپنی برتری اور فوقیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں 20 گھنٹے کر سکتا ہوں، میں 30 گھنٹے کر سکتا ہوں. میں نے پہلے کہا کہنے کو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کی مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، انہوں نے اس مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، میں انہیں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس مسجد کے خطیب ہیں. میرا گمان ٹھیک ہے یہ؟ غالباً انہوں نے بھی اس طرف آپ کو اشارہ کیا ہے کہ وقت مختصر ہونا چاہیے اور مناسب ہونا چاہیے. تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ 2 عبارتیں پیش کی جاتی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3 گھنٹے وقت مقرر کر لیتے ہیں، اور 3 گھنٹے کے وقت میں آپ کا جی چاہے آپ 100 عبارت پیش کریں، ہمارا جی چاہے ہم 200 عبارت پیش کریں. جتنی عبارتیں آپ کا جی چاہے آپ پیش کریں، جتنی عبارتیں ہمارا جی چاہے ہم پیش کریں. اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہم پر نہ آپ پر. اور یہ دونوں کے لیے برابر کی بات ہے، یہ دونوں کی برابر کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت کی قدر کیجیے. اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی مناظرہ شروع ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عارف نشاط صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس طرح تلخ کلامی نہیں ہونی چاہیے. مناظری کی بات میں نے اور مولانا نوری صاحب نے طے کرنی ہے. اس میدان کے ہم ہیں، ہم نے طے کرنا ہے. اب یہ ہے کہ 3 گھنٹوں میں آپ 100 عبارتیں پیش کریں، جتنی بھی پیش کریں. 3 گھنٹوں میں تو شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ مکمل ایک عبارت کی مکمل توضیح ہوگی. تو کیسی 3 گھنٹوں میں 100 عبارتیں پیش ہو سکتی ہیں، 50 عبارتیں پیش ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ 3 گھنٹے بہت ہی تھوڑے ہیں، پھر کم از کم 10 گھنٹے ہونے چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے پلے تو پڑے. اور جب بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے، ایک استاذ ہے شاگرد کو مختصر سی بات بتاتا ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. جب مکمل توضیح کرے گا شاگرد خوش ہو جائے گا کہ اب مجھے بات سمجھ آ گئی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل کیے ہیں. اب 30 پارے ایک لمبا کلام ہے،
اور یہ ایک لمبی گفتگو ہے اللہ کی، لمبا کلام ہے. تو لمبا کلام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے. حنیف قریشی صاحب کا اور طالب الرحمان صاحب کا 7 گھنٹے مناظرہ ہوا ہے. 7 سیڑھیاں موجود ہے. 7 منٹ میں میں آپ کو گستاخ بھی ثابت کروں گا، اپنا دفاع بھی کروں گا، اور اپنی تقریر میں آپ ہمارے خلاف عبارتیں پیش کریں گے. بولے. گوہاٹی صاحب نے کہا، پھر وہی بے فائدہ بات کی، لمبا مناظرہ کرنے کی. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. 20 گھنٹے تو کیا 48 گھنٹے بھی مناظرہ اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں. ہم پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کی بڑی عنایت ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ مناظرہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ آئے. لمبا مناظرہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. 3 گھنٹے مناظرے کے لیے بڑا مناسب وقت ہے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ بات کو اتنا طول دے دیا جائے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے. ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ 20 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان 3 گھنٹوں میں آپ کو یہ بتا دیں گے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں، اور ہم آپ کو ان 3 گھنٹوں میں گستاخ رسول ثابت کر دیں گے ہم اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ اس موضوع پر کیوں نہیں آتے؟ میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کریں. آپ وقت ضائع نہ کریں. مناظرہ شروع ہونا چاہیے. جو مناسب شرائط ہیں وہ ہم طے کریں اور اس کے بعد ہمیں مناظرہ شروع کرنا چاہیے. پھر لمبی تقریر کرنا مقصود نہیں. مقصد یہ جب مناظرہ ہوگا تو پھر اس میں سبھی کچھ آ جائے گا. آپ وقت کو کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے بندے وقت کا خیال رکھیں. اور آپ نے کہا جی کہ 2 عبارتیں پیش کر دیتے ہیں. جی ہاں، کہ اگر 3 گھنٹے مقرر کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کہا ہے کہ 2 عبارتیں دونوں طرف سے 2 عبارتیں پیش کر دیتے ہیں. تو میرا اس میں یہ مشورہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں 3 عبارتیں ہم اور داخل کر دیتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں 5 عبارتیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہم پیش کر دیتے ہیں. 5 عبارتیں ہماری آپ پیش کر دیں اور 5 عبارتیں آپ کے خلاف ہم پیش کر دیں گے. جی گستاخ رسول ہونے کے موضوع پر. اللہ الرحمن الرحیم. بات اس طرح، خاموش رہیں، بات اس طرح ہے کہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی زندگی میں 2 مناظرے ہوئے ہیں. 2، ایک شمشاد سلفی صاحب سے اور ایک مجھ سے. مولانا اصل میں مناظرے سے صحیح طرح واقف نہیں ہے. بات اس طرح ہے کہ یہاں بھی ہم نے ٹائم کیوں مقرر کیا ہے؟ اس لیے تاکہ بدمزگی نہ ہو. ادھر سے ہم بولیں، ادھر سے آپ بولیں. اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور اس سے شور پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مولانا نے کہہ دیا کہ 3 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے، تو ادھر سے پھر آواز اٹھی. حالانکہ اس پہ پابندی لگائی گئی تھی. مولانا تصدق حسین صاحب نے کہا کہ نہیں، بلند آواز نہیں کی جائے گی. ہماری طرف سے اگر بات بلند کی جائے ہم ساتھیوں کو روکیں گے. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کی بھی گستاخ ہیں، صحابہ کی بھی گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کی بھی گستاخ ہیں، قرآن کی بھی گستاخ ہیں، حدیث کی بھی گستاخ ہیں، سارے دین سارے اسلام کے گستاخ ہیں. اور ہم ثابت کریں گے کہ بریلویت نام ہی گستاخی اور کفر اور شرک ہے. یہ تو ہم ثابت کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اب بات ایک اور آ گئی ہے سامنے. نوری صاحب نے کہا کہ نہیں، 5 عبارتیں ہم پیش کرتے ہیں اور 5 عبارتیں آپ پیش کریں. ٹوٹل 10 عبارتیں ہو گئی. اب دیکھو یہ بات کتنی پیاری ہو رہی ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات، ہم سنتے ہیں آپ کی بات. لیکن اگر ادھر سے بھی بات ہوتی اور ادھر سے بھی ہوتی، یقین جانے بہت شور ہوتا. اس وجہ سے میں نے وقت مقرر کیا ہے. نوری صاحب اس بات کو ذہن نشین کر لیں. یہ بڑا اچھا اصول ہے جو میں نے مقرر کیا ہے. اب یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ 10 عبارتیں پیش کرتے ہیں. 10 عبارتیں آپ ہماری پیش کریں
اور 10 عبارتیں ہم آپ کی پیش کرتے ہیں. ٹوٹل ہو جائیں گی 20 عبارتیں. آپ کی مرضی ہے وہ 10 عبارتیں آپ کوئی بھی پیش کریں. ہماری مرضی ہے کہ ہم ان عبارتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سارے اسلام صحابہ کی گستاخی موجود ہے، آپ نے کی ہے، ہم وہ 10 عبارتیں پیش کریں گے. ٹوٹل ہو جائیں گی 20 عبارتیں. اب ان 20 عبارتوں کے لیے 4 گھنٹے مقرر کر لیتے ہیں. 2 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے، 2 مجھے مل جائیں گے. عبارتیں ہوں گی 20 عبارتیں. 10 آپ پیش کریں گے، 10 میں پیش کروں گا. پھر اس کے لیے شرطیں طے کرتے ہیں کہ اس عبارت کی کیسی تشریح ہوگی دوسری عبارت کے ذریعے سے، اور اس عبارت پر جو بریلویت اور یہ جو موجودہ اہل حدیث ہیں ان سے ہٹ کر جو متقدمین ہیں، مثلا امام بخاری، امام مسلم، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، محققین جو پہلے گزرے ہیں، ان کی عبارت توضیح کے لیے، اس عبارت کو حل کرنے کے لیے کہ بھئی یہ عبارت قرآن کی آیت سے حل ہو رہی ہے، یہ عبارت حدیث سے حل ہو رہی ہے، وہ آپ پیش کر سکیں گے. لیکن جو ہماری عبارتیں ہوں گی ہماری کتابوں میں وہ آپ 10 پیش کریں گے، اور ہم آپ کی کتابوں سے 10 عبارتیں پیش کریں گے. اس کی توضیح کے لیے ہم اس کی تشریح قرآن سے کرتے ہیں، حدیث سے کرتے ہیں، اسی طرح فقہاء محدثین سے کرتے ہیں، تو وہ ہم کر سکیں گے. اب مطلب ہے کہ نوری صاحب کو یہ بات اب سمجھ آئی ہے کہ واقعی 3 گھنٹوں میں یہ مکمل جو گستاخ کون ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا. باقی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. نوری صاحب بار بار کہہ رہے لوگوں کے پاس بڑا وقت ہے. 7 گھنٹے مناظرہ ہو چکا ہے طالب الرحمان صاحب کا اور حنیف قریشی صاحب کا. آپ 3 گھنٹے کر رہے ہیں. 7 گھنٹے کا وقت ہے نہیں، انہوں نے کیا ہے. میرا اور شوکت سیالوی صاحب کا 8 گھنٹے ہو چکا ہے، آپ خود موجود تھے، حالانکہ اس میں موضوع بھی صرف نور و بشر ہے. وقت تو ہے، ہو چکا ہے مناظرہ. باقی میں پھر کہوں گا نوری صاحب وہ 20 دن نکال کر تو لائیں نا، تاکہ کبھی وہ 20 دن آمنے سامنے بیٹھ کر مہمان نوازی ہم کریں گے، آپ کی میزبان ہم ہوں گے، آپ فکر نہ کریں. 20 دن ہمارے پاس رہیں، 20 مہینے رہیں. ہم نے یقین جانے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی. ہم نے تو کرنا ہے مناظرہ، ہم نے تو مناظرہ کرنا ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی لمبی گفتگو کی اور پھر اس بات پر آ گئے کہ چلو 4 گھنٹے جو ہے وہ مناظرہ کر لیتے ہیں، اور اس میں 10 عبارتیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے پیش ہو جائیں گی. تو چلو ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ 10 عبارتیں جو ہیں یہ دونوں طرف سے پیش ہو جائیں گی. 10 عبارتیں آپ ہماری پیش کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں آپ عبارت پیش کریں، اور 10 عبارتیں ہم پیش کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ثابت کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں. ہم ثابت کریں گے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں، اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی گستاخ ہیں، اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ آپ نبی پاک کی آل رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی گستاخ ہیں، اور اولیاء کرام صالحین کے بھی آپ گستاخ ہیں. ہم ان 10 عبارتوں میں اللہ کے فضل سے یہ بات ثابت کریں گے. ہمیں آپ کی یہ بات منظور ہے کہ دونوں طرف سے 10 عبارتیں پیش ہو جائیں. جی تو ان 10 عبارتوں کو اگر آپ چاہیں تو ہم 3 گھنٹے میں پیش کر دیں، اور اگر آپ چاہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ 4 گھنٹے، تو مجھے منظور ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 4 گھنٹے بھی مجھے منظور ہے. لیکن مقصد میرا اصل میں مقصد آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آپ کو سائیوال کے مناظرے کی بات اچھی طرح ابھی تک یاد ہے کہ وہاں پر جو شرائط طے ہوئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا
کہ 5 مناظرے وقفے سے ہوں گے، یکے بعد دیگرے کچھ وقفے سے 5 مناظرے ہوں گے جس پر آپ کے سائن ہیں، اور وہ تحریر میں اب لایا نہیں، وہ ادھر گھر میں میری لائبریری میں موجود ہے، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو ایک مناظرے کے بعد آپ ایسے غائب ہوئے کہ آج میرا اندازہ ہے کہ 4-5 سال کے بعد آپ میرے سامنے آئے ہیں، اور اس مناظرے کے بعد آپ کا یہ حال ہوا تھا کہ آپ کو وہابیت چھوڑنا پڑی، آپ دیوبندی بن گئے، اور دیوبندیوں کے ادارے میں بیٹھ کر آپ نے پھر جو وہاں پر تقریر کی تھی وہ سیڑھی بازاروں میں مل رہی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر آپ نے کیا الفاظ کہے تھے۔ مجھے تو وہ الفاظ یہاں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ کسی تحقیق کی بنا پر نہیں بلکہ کسی اور چیز کی بنا پر آپ نے اس مسلک کو چھوڑا، اس مسلک میں واپس آئے۔ میرے بھائی ایسی باتیں نہ کریں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے غلام مصطفیٰ نوری نے جتنے مناظرے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اور جن سے میں نے مناظرے کیے ہیں آج بھی وہ ان مناظروں کو یاد کر کے روتے ہیں جیسے آپ رو رہے ہیں۔ اور جو آدمی مناظرہ شروع نہیں کرنا چاہتا وہ 20 گھنٹے کیسے کرے گا مناظرہ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مناظرہ سمجھ آنا چاہیے، بات مختصر ہونی چاہیے، اور پیار محبت سے انشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی ہوگا، ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ پیار محبت کی بات ہوگی، ہم تو ہیں ہی پیار اور محبت والے۔ تو ایسا ایک اچھا ماحول ہمیں پیدا کرنا چاہیے، ایک ایسے اچھے ماحول میں گفتگو کرنی چاہیے کہ جو کیسٹیں سنیں، مناظرہ سنیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ 2 مسلکوں کے جو مناظر ہیں تہذیب کے دائرے میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ بات مجھے منظور ہے کہ چلو 4 گھنٹے مناظرہ ٹھیک ہے، اور اس میں 10 عبارتیں جو ہیں وہ پیش ہوں گی، 10 عبارتیں ہم آپ کی پیش کریں گے اور 10 عبارتیں آپ ہماری پیش کریں گے۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری صاحب کہتے ہیں کہ مناظرہ شروع نہیں کرنا چاہتے تو 20 گھنٹے کیسے کریں گے مناظرہ؟ نوری صاحب کا حال یہ ہے کہ 5 منٹ بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ نوری صاحب کا حال یہ ہے، خاموش رہے، مولانا نوری صاحب کا حال یہ ہے کہ یہ 5 منٹ بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اچھا، پہلے کہا گیا ہے کہ ذاتیات پہ نہیں آیا جائے گا، مولانا پھر ذاتیات پر آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب میرے پاس آ گئی تھی سائیوال کے مناظرے میں۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو وہاں مناظرے مقرر ہوئے کہ یہ مناظرہ کیا جائے گا نمبر وار، نوری صاحب میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، اس مناظرے کے بعد آپ کا جس موضوع پہ مناظرہ کرنے کے لیے دل چاہے ابھی تاریخ طے کر دیں دوسرے مناظرے کے لیے۔ مولانا خاموش رہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا سائیوال میں بھی، میں اب بھی کہتا ہوں، ابھی دوسرے مناظرے کے لیے آپ تاریخ ابھی طے کر دیں کہ یہ مناظرہ ہو جائے تو دوسرا مناظرہ فلانی تاریخ کو کریں گے، تاریخ ابھی طے کر دیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ یہ ہو گیا وہ گیا، یہ ذاتیات ہیں۔ ان کی ایک کتاب میرے پاس آ گئی تھی سائیوال کے مناظرے میں، مجھے انوار حنفی صاحب نے بھی فون کیا، فون پہ گفتگو ہوئی کہ ہماری یہ کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے تو وہ کتاب ہمیں واپس دے دی جائے۔ میں نے کہا بالکل، میں ساتھیوں کو کہتا ہوں، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، راول پنڈی میں ہوں، وہ کتاب آپ کو مل جائے گی اگر ہمارے پاس۔ میں نے لاہور فون کیا، ان کو کتاب مل گئی۔ اسی کتاب کے متعلق نوری صاحب سے بھی ایک دفعہ رابطہ ہوا۔ نوری صاحب، آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ کوہاٹی صاحب آپ ہماری طرف آ جائیں، میں آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دوں گا، سب کچھ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ ادھر جائیں گے نا، مولانا ٹھہریں، مولانا میری بات سنیں، ٹھہریں، آپ اپنی بات، آپ میری بات سنیں، میری بات تو سننا، آپ اپنی بارے میں بولے نا،
آپ اپنی باری میں بولے نا، آپ اپنی باری میں بولے. مولانا آپ بالکل اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. خلوص میں جب بولوں آپ کو اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ میں کوہاٹی کا سامنا نہیں کر سکتا. مولانا آپ حوصلہ کریں، حوصلہ تو کرو، تھوڑا حوصلہ کرو نوری صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے اس فون میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اہل حدیثوں کو چھوڑ دیا، وہ چند کی وجہ سے میں کنارہ کش ہو گیا تھا. اس بات کو آپ زیر موضوع نہ، یہ موضوع ہے ہمارا نہیں ہے. میں آپ کی ذات پر بولوں، آپ میری ذات پر بولیں، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. جلسوں میں ایک دوسرے پہ بولا جاتا ہے، لیکن یہ مناظرہ ہے. ہم نے مناظرہ کرنا ہے. بات اس پر آ گئی ہے، میری بات کی طرف آپ آ گئے ہیں، اور یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کوہاٹی شروع میں جو کہہ رہا تھا کہ اگر موضوع کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ گستاخ کون ہر عبارت پیش کی جائے تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اور 3 گھنٹے بہت تھوڑے ہیں. میری بات حضرت صاحب آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے. نوری صاحب کو بات سمجھ آتی ہے لیکن دیر سے سمجھ آتی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے نوری صاحب، حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ ہوا ہے طالب الرحمان صاحب سے. مولانا میری بات سنیں. میری بات مولانا مختصر ہے، 5 منٹ ہیں. آپ میرا وقت ضائع کریں، اس وقت کو نکالیں. آپ ٹھہرے مولانا. اب دیکھو ویسے مولانا آپ خاموش رہیں، آپ اصول سے نکل رہے ہیں. اور تجھے پتا ہے کہ کوہاٹی کے سامنے میں نہیں ٹھہر سکتا. میری باری میں کیوں بولتے ہیں آپ شکست خوردہ ہیں. مولانا نوری زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن کوہاٹی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. نوری نے سائیوال میں بھی میدان چھوڑا ہے، آج بھی میدان چھوڑ رہا ہے، میری باری میں بول رہا ہے. اور نوری زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے اور ریزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوہاٹی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. یہ گھوڑا اور یہ میدان نوری کو میں نے سائیوال میں بھی بھائی جان ابھی آپ نے کہا پھر آپ ذاتیات پر آ گئے. ذاتی بات ہے. مولانا میں آپ پر بات کریں، جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ تو جواب دے گا نا. یہی ہے بات. آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے. یہ الزام ہے، وہ بات سنیں نا پھر جواب لینا. دیکھیں مولانا میری بات سنیں. مولانا وہ شرط میں نے طے کی جو اتفاقی تحریر ہوئی، اور میں نے اس میں میرے مختلف ساتھی میرے ساتھ ہوتے. ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا. آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ میں کوہاٹی نہیں ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا کہ میں کوہاٹی نہیں ہوں. یہ آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ایک آپ حوصلہ پیدا کریں. یہ میرے پاس ملفوظات ہیں احمد رضا خان صاحب کی کتاب. میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، آپ کو اصل میں سمجھ نہیں ہے. یہ عبارت نہیں ہے، یہ عبارت نہیں ہے. بٹھواؤ یار، بٹھواؤ. آپ نے الزام لگایا ہے یار مولانا میری کتاب چھوڑ دیں. تو بات آپ کو بس آپ اپنی بات کریں. ابھی تک آپ اپنی بات کریں. جی اس وقت نہیں کہا. زیادہ مشہور ہو
تو پھر اس کے بعد پہلے نام لاتے ہیں، اس کے بعد کنیت اور تخلص لاتے ہیں، اور اگر کنیت اور تخلص زیادہ مشہور ہو تو پہلے کنیت اور تخلص لاتے ہیں، بعد میں نام لاتے ہیں۔ عطف بیان امیر میں پڑھ کے دیکھیں تو صحیح۔ آپ نے کہا میں صادق کوہاٹی صاحب کا خاص الخاص ہوں، ان کے ساتھ میں جو بندیت سے وہابیت میں آیا ہوں، اور میں ان کے ساتھ تھا، میں نے ان کے ساتھ کئی مناظرے کیے ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں، تو کم از کم عطف بیان کی تعریف تو آپ کو آنی چاہیے۔ اتنی بات بھی نہیں ہے، 20 گھنٹے مناظرہ کر مناظرے کے لیے نوری تو تمہارے گھر میں آیا بیٹھا ہے، اب یہ تو تمہاری ضرورت نہیں پڑ رہی کہ تم مناظرہ شروع کرو، اس لیے تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا حال ہوگا، تم ان عبارتوں کو جانتے ہو۔ اب تمہیں کتنا وقت ہو گیا بولتے ہوئے؟ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ مناظرہ کیوں نہیں شروع ہونے دیتے؟ آپ مناظرہ کیوں نہیں شروع ہونے دیتے؟ آپ اتنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ایسے مرکز اسلامی آ جانا، میں تو نامیر منگا، مرکز اسلامی آنا، میں نامیر پڑھاؤں گا حبیبہ میں لڑکے نہیں پڑھتے، جامعہ حبیبہ میں لڑکے نہیں پڑھتے۔ تمہیں دس کے جاوے گا، یہ پچھان نہیں دس کے جاؤں گا تمہیں۔ اوہدی دا زبان دیکھو پہلے، اوہدی دا زبان دیکھو پہلے اوہدی دا زبان نو روکو، وہ کیسی زبان استعمال کر رہا ہے دیکھو تسی پہلے۔ جس طرح کوہاٹی صاحب نے پڑھا ہے نا، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس طرح پڑھا ہے، مرغا بن کے پڑھا ہے۔ پہلے یہ سن تو لینا، آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی ہے، یہ سن تو لینا، یہ سن تو لے، پہلے سن لیے۔ کھڑے ہونا ٹائم کا ابھی تعین نہیں ہے۔ اچھا جی، مناظرہ مابین اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اور وہابی۔ مناظر من جانب اہل سنت و جماعت بریلوی حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب اور صدر مناظر ناچیز جو ہے محمد انوار حنفی۔ معاونین کی تعداد جو ہے وہ معین ہو چکی ہے، اور مناظر جو ہے من جانب وہابی حضرات کے مولانا اسلامی مناظرہ سے نکال دیا جائے گا۔ فریقین موضوع میں گفتگو کریں گے، اگر کوئی مناظر موضوع سے باہر جائے گا تو فریق ثانی کا صدر مناظر دوران تقریر اس کو روکنے کا مجاز ہوگا۔ فریقین کے پہلی تقریر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی ہوگی، اور آخری تقریر جو ہے ظاہر ہے کہ ہم اس میں دلائل کے اعتبار سے جو ہے نہیں ابھی جاری ہے۔ فریقین کے مناظر اپنے دلائل کا حوالہ پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اور مناظرے کا دورانیہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے 4 گھنٹے مقرر ہوا ہے، اور 2 صاحب ایسے ہوں گے جو فریقین کے مناظروں کی اوقات کی پابندی کرائیں گے، یعنی ٹائم کیپر جو ہیں یہ مقرر کر دیے گئے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور شرط ہماری طرف سے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ ججز مقرر کر لیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اپنی طرف سے ہم جو ہے ایک آپ کی طرف سے، ایک ہماری طرف سے، اور ایک جو ہے تیسرا کوئی بھی جو ہے، اور اگر ججز آپ مقرر نہیں کرتے تو اب جو ہے ہم نے جو ہے یہ شرائط پڑھ دی ہیں۔ اب اس میں شرائط میں جو باتیں جی ہاں نامنظور وہ بتا دیں۔ صرف گستاخ رسول پر نہیں ہے، صرف گستاخ رسول موضوع نہیں ہے، اتفاقی طور پہ تحریر ہو چکے گستاخ کون، یعنی اس میں ساری گستاخی آ گئی، اللہ کی گستاخی،
اللہ کے رسول کی گستاخی، صحابہ، اولیاء اللہ، قرآن، حدیث، اسی طرح یعنی جتنی گستاخیاں اولیاء اللہ، شریعت اسلام کی، اس میں سارے حدیث۔ اب یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 10 عبارتیں، 10 عبارتیں آپ پیش کریں گے، 10 ہم پیش کریں گے۔ اور پہلی تقریر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات اس طرح ہے، ہم بھی اس مناظرے میں موضوع ہیں، دیکھیں ہم بھی اس مناظرے میں مدعی ہیں، اس موضوع کے مدعی ہیں۔ ہم کہتے ہیں، آپ نہ بولے نا، ہم مدعی ہیں اس موضوع کے کہ بریلوی حضرات گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے ساروں کے وغیرہ، آپ بھی مدعی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 10 عبارتیں جو پیش ہوں گی، اسی عبارت پر یعنی اس کی تائید کے لیے آپ کی دوسری کتاب سے عبارت پیش کی جائے گی، ہم پیش کر سکیں گے۔ اسی طرح ہم اگر کوئی عبارت پیش کریں تو اس کی تائید پر ہماری کتاب سے بھی کوئی اور عبارت آپ پیش کر سکیں گے، لیکن اس میں گستاخی کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس میں گستاخی کی وہی 10 عبارتیں ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے قرآن کی آیت، حدیث اس پر فٹ کریں گے، اسی طرح متقدمین کی عبارتیں، اسی طرح آپ کی بزرگوں کی جو تائید میں ہیں وہ عبارتیں ہم بھی پیش کریں گے، اسی طرح ہماری عبارتیں بھی آپ پیش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ موضوع سے ہٹا نہیں جایا جائے گا، موضوع کے اندر آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی خلاف ورزی انہوں نے کر دی ہے، پہلی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرین خود سنائیں گے، توضیح کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ قدم بقدم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ میری بات سنیں، نوری صاحب کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ توضیح کریں، کیونکہ مناظرین خود توضیح کریں گے، خود۔ میری بات تو سن یار، پھر آپ بول رہے ہیں، شروع کرتے ہیں نا، کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وقت طے ہو چکا ہے کہ 4 گھنٹے، 10 عبارتیں۔ اب پہلی تقریر آپ بھی مدعی ہیں، ہم بھی مدعی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، ٹھیک ہے جی، آپ چاہتے ہیں نا آخری ہماری، آپ یہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلی تقریر ہماری ہو، آخری، دونوں مدعی ہیں، پہلی ہماری ہو، آخری آپ کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ میری بات تو سنیں نا نوری صاحب، آپ میری بات تو سنیں نا، میری باری ہے، میری باری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقریر پہلی ہو، آخری آپ کی ہو۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں پیش کی جائے، یہ لکھ دیتے ہیں کہ آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل نہیں دی جائے گی، کیونکہ دلائل تو یہی 10 عبارتیں ہیں، یہاں سے تو نکلنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے 4 گھنٹوں میں ان 10 عبارتوں کو حل کرنا ہے۔ نئی دلیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نئی عبارت کو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اگر آپ مثلاً آخری تقریر آپ کی رہ گئی ہے، اب آپ نے وہ 10 عبارتیں مکمل نہیں کی، اب نئی پھر دلیل آپ پیش نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ 10 عبارتیں ان 4 گھنٹوں میں سمیٹنا ہے، ان کو دفاع بھی کرنا ہے، دلائل بھی دینے ہیں۔ میں نے بھی یہ 10 عبارتیں 4 گھنٹوں میں سمیٹنی ہیں، میں دلائل بھی دوں گا اور اس کو اپنا دفاع بھی کروں گا۔ تو مطلب یہ کہ 2 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، 2 گھنٹے مجھے دی جائیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 10 منٹ، 10 منٹ آپ بولیں گے، 10 منٹ میں بولوں گا، تا اختتام مناظرہ، تا اختتام۔ تو پہلی تقریر ہماری ہوگی، آخری تقریر آپ لیں گے۔